بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 82 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ افرأیتم اللات والعزی، بھلا کیا تم نے لات اور عزی کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے؟ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں، ولہ الانثی، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، پھر تو یہ بڑی بونڈی تقسیم ہوئی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، در حقیقت یہ لوگ محض وہم و گمان اور نفسیانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو مشرکین کے باطل عقائد ہیں، جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ تینوں بت جو ہے وہ عرب کے اندر پوجے جاتے تھے۔ ایک لات ہے، ایک منات ہے اور ایک عزی ہے۔ یہ تین بتوں کے نام ہیں۔ یہ تین بت وہ ہیں جن کو بہت زیادہ پوجا جاتا تھا اور ان کی بے حد تعظیم کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بت تھے، بہت سارے تھے، لیکن عرب لوگ زیادہ انہی کی پوجا کرتے تھے اور ان کی شہرت زیادہ تھی، اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا نام جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ لوگ ان کے طواف بھی کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جانور بھی جو ہے وہ چڑھایا کرتے تھے، یعنی کہ قربان کیا کرتے تھے۔ افرأیتم اللات والعزی، لات عرب میں ایک شخص حاجیوں کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانے لگے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عبادت کرنے لگے، اور یہ جو لات ہے تا کی تشدید کے ساتھ ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، گولنے والے کے معنی میں آتا ہے، اس لیے ستو گولنے کی نسبت سے اس کا نام لات ہی مشہور ہو گیا۔ اور پھر اس کے نام کا ایک بت بنا لیا، ایک سفید پتھر جو کہ منقش تھا اس کو بت بنا لیا، جس پر جو ہے وہ قبہ بنا ہوا تھا، اور لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے آس پاس جو ہے وہ طواف کرتے تھے، اس کے اوپر غلاف چڑھاتے تھے، اس کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، اور اس کی جو آس پاس کی جگہ تھی اس کو جو ہے وہ حرم کی مانند حرمت اور بزرگی والا سمجھتے تھے۔ یہ طائف میں موجود تھا، قبیلہ ثقیف کے جو لوگ تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور وہی اس کے متوالی تھے۔ یہ لوگ قریش کے علاوہ بھی باقی تمام قبائل پر اپنا جو ہے وہ فخر جتایا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ اس بت کو، لات کو جو ہے وہ منہدم کر کے اس جگہ مسجد بنا دی۔ عزیٰ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں ایک درخت تھا جس کو غطفان کا قبیلہ جو ہے وہ اس کی عبادت کرتا تھا۔ لوگوں میں ایک اس کی بڑی ہیبت تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ عزیٰ ہمارا ہے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ہمارا والی ہے اور تمہارا کوئی والی نہیں ہے۔ جس طرح قربانی کے جانور بیت اللہ بھیجے جاتے تھے، اسی طرح عزیٰ کے نام پر بھی یہ لوگ قربانی کرتے تھے جانوروں کی۔
فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے کاٹنے کے لیے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ومنات الثالثۃ الاخری، یہ جو منات ہے یہ ایک پتھر تھا، اوس اور خزرج اور ان کے جو ہم خیال لوگ تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور جو ہے وہ یہ سمندر کے کنارے ایک قدید میں نصب تھا، اس پر ایک مجاور مقرر ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منات کی طرف بھیجا، اور اس کو سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ختم کر دیا، توڑ دیا اس کو۔ ان تینوں بتوں کے علاوہ بھی جو ہے وہ ان کے بہت بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، لیکن یہ تین جو ہے وہ زیادہ مشہور تھے، اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، یہ بھی ایک مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ تم خود تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے وَلَهُ الْأُنثَى، اور اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ پسند کرتے ہو، اس کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہو۔ اس میں مشرکین کی ضلالت اور حماقت کا بیان ہے۔ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، پھر تو یہ بڑی بونڈی تقسیم ہے، یعنی خود تو اپنے لیے جو ہے وہ نر پسند کرتے ہو، اپنے لیے تو بیٹے تجویز کرتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، حالانکہ تمہیں جو ہے وہ اپنے لیے بیٹے پسند ہیں۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹیوں کے ساتھ خاص کر دیا اور خود بیٹوں کے ساتھ خاص کر دیا اور خود تو فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بڑی بات کہنے والے ہو۔ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ بڑی بونڈی تقسیم ہے، باطل تقسیم ہے، ظالمانہ تقسیم ہے کہ خود تو تم اپنے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے تم پسند کر سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ بڑی بونڈی تقسیم ہے۔ اِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا، ان کی حقیقت اس سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اپنے لیے تجویز کر لیے ہیں۔ مشرکین نے اپنے لیے معبود خود تجویز کیے، ان کے نام بھی خود ہی رکھ لیے۔ مشرکین نے جو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے تھے ان کو خود ہی تجویز کر دیا، خود ہی ان کے نام رکھ لیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ صرف تمہارے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں اور انہیں معبود بنا لیا ہے۔ إِن يَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی جو ہے وہ ان کے معبود ہونے پر دلیل نازل نہیں فرمائی۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، یہ صرف بے اصل خیالات ہیں، محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں یہ لوگ، اور نفسوں کی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، جو جی میں آیا کہہ دیا، تجویز کر دیا۔ اور جو یہ اصحاب ہوا ہیں، یعنی اپنے نفس کے پجاری ہیں، انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم جو مشرکین مکہ اور تمہارے جو آباء و اجداد تھے، یہ ان کے جو ہے وہ بنائے گئے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حال یہ کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اپنی جو ان کی اٹکل ہے، جو نفس کی تجویز ہے، وہ اسی پر ضد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واقعی اور یقینی جو ہے وہ ہدایت ہے اس کو وہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ذات گرامی یہاں پر مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتاب اللہ سے اور کتاب مراد ہے، یعنی قرآن کریم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ عبادت کا مستحق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس سے یہ لوگ منحرف ہو رہے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یہ مشرک لوگ اپنے لیے من گڑت خداؤں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری تمنا تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو ہر وہ چیز نہیں ملا کرتی جس کی انسان تمنا کرے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، سو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور اولا،
اور دنیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. دنیا اور آخرت سے اخرا سے مراد جو ہے وہ اولا سے مراد اخرا اور اولا سے مراد دنیا ہے اور آخرہ سے مراد آخرت ہے. مطلب یہ کہ اپنی طرف سے کسی کو کچھ بھی تجویز کرنے اور طے کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور آخرت میں بھی اسی کی بادشاہت ہوگی، اور وہ اپنے قوانین تشریعیہ اور تکوینیہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائے گا. کافروں کی سب امیدیں اور جو آرزویں ہیں ان کی وہ ضائع ہو جائیں گی اور وہ رائے گاں چلی جائیں گی. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ للتین قبلہا، یعنی جو منات ہے ان دونوں سے جو ہے وہ للتین قبلہا، یعنی دو جو اس سے پہلے ہیں اس کے ان کو اور پچھلے منات کو، الاخرى پچھلے منات کو کیا تم نے دیکھا، یعنی ان کے بارے میں تم نے غور کیا. صفت ضم للثالثۃ وہی اصنام من حجارۃ کان المشرکون یعبدونها ویزعمون انها تشفع لهم عند اللہ. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو الاخرى ہے یہ صفت ضم ہے ثالثہ کی. دراصل یہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ثالثۃ کہہ دیا تو پھر اخرى کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ اخرى ہی ہے، پھر اخرى دوبارہ کیوں لائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الاخرى یہ صفت ضم ہے، اس لیے کہ مراد رتبے میں تاخیر بتانا ہے نہ کہ ذکر اور شمار میں تاخیر بتانا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قالت اخراہم لأولاہم، تو یہاں پر بھی یہ صفت ضم ہے. وہی اصنام من حجارۃ، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پتھروں کے بت تھے. مشرکین ان کی کان المشرکون یعبدونہا، مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. ومفعول ارأیتم الاول اللات وما عطف علیہ والثانی محذوف. یہاں سے مصنف اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ ارأیتم کا مفعول اول جو ہے وہ لات ہے اور جو اس پر عطف کیا گیا ہے وہ اس کا مفعول اول ہے. والثانی محذوف، اور دوسرا مفعول محذوف ہے. والمعنی، معنی یہ ہے اخبرونی علی هذه الاصنام قدرت علی شیء ما، کیا مجھے بتاؤ کیا ان بتوں کو کسی چیز پر قدرت حاصل ہے؟ فتعبدونها دون اللہ عز وجل القادر علی ما تقدم ذکرہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو کہ قادر ہے، جیسا کہ ماقبل میں مذکور ہوا. یعنی یہ جو ثانی ہے ثانی محذوف، اللات جو ہے وہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر ارأیتم بمعنی اخبرونی کا جو ہے وہ مفعول اول ہوگا، اور علی هذه الاصنام یہ جو ہے یہ جملہ استفہامیہ مفعول ثانی ہو جائے گا. پھر آگے اس کا معنی بیان فرمایا کہ کیا جو ہے وہ مجھے بتاؤ، اس کا معنی یہ ہو جائے گا اس ترکیب کی صورت میں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ بت جو ہیں یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کسی چیز کے اوپر قدرت ان کو حاصل ہے، کسی چیز کے اوپر یہ قدرت رکھتے ہیں جو تم ان کی بندگی کرتے ہو. وہ اللہ تعالیٰ جو کہ قادر ہے علامہ تقدم ذکرہ، جیسا کہ ماقبل میں ان کا یہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. وَلَمَّا زَعَمُوا أَيْضًا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ مَعَ كَرَاهَتِهِمُ الْبَنَاتِ نَزَلَ، یہ اگلی آیت کے ساتھ ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ جبکہ ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں باوجود ان کے بیٹیوں کو ناپسند کرنے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیکم الذکر ولہ الانثی نازل فرمائی. جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہاں ان کا یہ عقیدہ بھی تھا. تلک اذن قسمت ضیزہ، یہ تو پھر بہت ہی بونڈی تقسیم ہوئی. جائرۃ یعنی کہ ظالمانہ ہے. من زازہ یزیزہ، یہ زیزہ جو ہے یہ زازہ یزیزہ سے ماخوذ ہے. اذا ظلمہ وجار علیہ، اس کا معنی ہے جب وہ جو ہے وہ ظلم کرے، اس پر ظلم کرے یا زیادتی کرے، اس کا معنی یہ بنتا ہے. ان ہیا مل مذکورات،
انہیا نہیں ہے یہ یعنی جو کچھ بھی اس سے پہلے مذکور ہوا مگر یہ کہ کچھ نام ہے جن کو تم نے سمیتموہا تم نے جو ہے وہ بنا لیا ہے، جن کے تم نے نام رکھ لیے ہیں، ای سمیتم بہا۔ اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اعتراض ہے اسماء کا نام نہیں رکھا جاتا، جیسا کہ سمیتموہا سے ظاہر ہو رہا ہے، الا اسماء سمیتموہا، تو اسماء کا نام نہیں رکھا جاتا بلکہ مسمى کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے یہ دے دیا کہ کلام میں حذف ہے، اصل کلام ہے سمیت بہا، سمیتم بہا، کہ جس کا تم نام رکھتے ہو، اس کا مفعول محذوف ہے اور وہ اسنامن ہے۔ آگے انتم و آباؤکم اسنامن، مصنف نے اسنامن نکال کے اس مفعول کی طرف اشارہ کر دیا، وہ بتوں کے نام جن کے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ دیے ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ ما انزل اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ای بعبادتہ، ان کی عبادت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، حجت و برہان، جی سلطان کی تفسیر بیان فرما دی کہ کوئی حجت اور برہان نازل نہیں فرمائی۔ ان ما، یہ ان ما کے معنی میں ہے، یتبعون فی عبادتہ، تم اتباع کرتے ہو ان کی عبادت کرنے میں، الا الظن، مگر یہ کہ تم عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ گمان کی، یعنی کہ ظن کی، وما تہوی الانفس، اور جو تمہارے نفسوں نے چاہا، یعنی تم اپنی خواہشات اور گمان کی بنیاد پر ان کی عبادت کرتے ہو۔ مما زین لهم الشیطان من انہا تشفع لهم عند اللہ، یعنی کہ وہ گمان اور ظن کیا ہے یا تمہارے نفس کی خواہش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان نے تمہارے لیے جو ہے، شیطان نے ان کے لیے جو ہے مزین کر دیا اس بات کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی، علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبرہان القاطع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی برہان قاطع کے ساتھ۔ فَلَمْ يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ، پھر بھی وہ اپنی اختیار کردہ روش سے باز نہیں آئے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ أَيْ لِكُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ، کیا انسان کے لیے، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے، ما تمنا، وہ ہے جس کی وہ تمنا کرے، من ان الاسنام تشفع لهم ليس الامر كذلك، یہ کہ بت ان کے لیے جو ہے وہ سفارش کریں، یہ ان کی تمنا تو ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نہیں ہے۔ ليس الامر كذلك، معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ ہی کے لیے ہے جو جہان ہے اور یہ جہان اسی کے جو ہے وہ قبضے میں ہے۔ فللہ الآخرۃ والأولی، دنیا اور آخرت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے۔ آئیے دنیا، آخرت سے مراد آخرت ہے اور اولا سے مراد جو ہے مصنف فرما رہے ہیں وہ دنیا ہے۔ فلا یقع فیہما الا ما یریدہ تعالی، تو لہٰذا اس میں وہی ہوگا ان دونوں جہانوں میں جو وہ چاہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔